سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، یہ اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نما یا پیننسلا کولا میں موجود ہے، جہاں ایک 7.5 میل گہرا گڑھا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھا سمندر کی اب تک کی معلوم گہرائی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ زمین کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے اس گڑھے کی کھدائی 1970 میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی تھی۔ اس کھدائی سے اب تک 3 اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ زمین کے نیچے تحقیقات کرنے کے لیے سیزمک ویوز کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ زلزلوں کی ان لہروں کی مدد سے ہی سائنسدان یہ جان سکتے ہیں کہ زمین کی گہرائی میں کیا ہے، ورنہ راکٹ چاند پر تو جا سکتا ہے، مریخ کا سفر بھی کر سکتا ہے، لیکن زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جاننا راکٹ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے سائنسدانوں کو ایک بڑے زلزلے کی تلاش تھی، ایک ایسے زلزلے کی جس نے زمین کی انتہائی گہرائی میں بھی بھونچال پیدا کیا ہو۔ اسی سے انہیں پتہ چل سکتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے کیمیائی عمل جاری ہیں، نیچے کا حصہ ٹھوس ہے یا نہیں۔ سائنسدانوں نے 1994 میں بولیویا میں ایک تباہ کن زلزلے جس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 8.2 تھی، اس زلزلے کے مرکز پر تحقیق کے لیے سپر کمپیوٹرز کا ایک سسٹم استعمال کیا۔ انہوں نے سیزمک لہروں کی مدد سے زیر زمین ساخت معلوم کی۔ اس سے خارج ہونے والی بے پناہ توانائی نے زمین کے انتہائی اندرونی حصوں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا، بلکہ حیران کر دیا۔ انہیں پتہ چلا کہ زیر زمین ایک خاص حد تک جانے کے لیے پہاڑوں کی طرح سخت پتھریلی اور ٹھوس ہے، یعنی پہاڑ جیسی کوئی چیز زمین کے نیچے بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ زمین کے نیچے ماؤنٹ ایورسٹ جیسے پہاڑ موجود ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق زمین کا 84% حصہ کرسٹ سے کرو تک سلیکیٹ راک پر مشتمل ہے، جبکہ سطح زمین سے 410 میل کی گہرائی پر نئی چوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مینٹل، اپر بالائی اور زیریں سطحوں پر مشتمل ہے، یعنی نیچے بالکل نئی زمین شروع ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہوئے مزید ٹھوس اور سخت چٹان جیسی چیز ملتی ہے۔ سائنسدان اور انجینئرز بڑی بڑی مشینوں سے زمین میں گہرے سوراخ کرتے ہیں، جن کا مقصد عام طور پر تیل، گیس یا معدنیات کی تلاش ہوتا ہے۔ ان سوراخوں کی گہرائی عام طور پر میلوں میں ہوتی ہے، لیکن زمین میں کیا جانے والا سب سے گہرا سوراخ خالص سائنسی تحقیق کے لیے تھا، مگر ایک خاص گہرائی پر پہنچنے کے بعد ڈرل مشینوں نے مزید نیچے جانے سے اپنی بے بسی ظاہر کر دی تھی اور کھدائی کا کام بند کرنا پڑا۔ زمین میں دنیا کا سب سے گہرا سوراخ روس میں ہے، جسے کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ ناروے کی سرحد کے قریب روسی علاقے میں واقع ہے۔ اگرچہ یہ سوراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بن گئی ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں، جہاں تقریباً 20 سال تک زمین کے اندر کھدائی ہوتی رہی تھی۔ پھر اس سوراخ سے اچانک چیخوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ان آوازوں کے بارے میں علاقے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سوراخ زمین سے دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ کھدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک مفروضہ بیٹھ گیا جو کافی انوکھا اور کسی حد تک خوفزدہ کرنے والا تھا۔ ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ کھدائی کر چکے تھے، اس حد سے آگے مزید کھدائی کرنا جہنم کی طرف جا نکلنے کے مترادف تھا، جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی میں موجود ہے۔ ان ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا ان روحوں کی تھیں جو جہنم میں جل رہی تھیں، جن کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ یہ کچھ اس قسم کی آوازیں ہیں۔ انسان کا علم بہت محدود ہے، اور جتنا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اس کے مطابق جنت اور دوزخ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو یہ پوری دنیا اور کائنات تباہ ہو کر ختم ہو جائے گی، جبکہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں اور وہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔
لہٰذا جہنم اس دنیا میں اور وہ بھی ہماری اس چھوٹی سی زمین کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ آوازیں زمین کے اندر موجود انتہائی گرم لاوے کے ابلنے یا گیسز کے کیمیائی عمل کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں کہ انسان اس میں اتر سکے۔ سوراخ کا دہانہ صرف 9 انچ ہے۔ اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہوتا تو بھی یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تقریباً 7.5 میل ہے، یعنی 12.25 کلومیٹر کے قریب۔ زمین کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچنے میں سائنسدانوں اور انجینئرز کو 20 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ اس مقام پر زمین کے نیچے کی تہیں چٹانی تھیں جن میں سوراخ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا گولا جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بنا۔ اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 9 میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما 7.5 میل کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو یہ محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ممکن نہیں رہا۔ اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً 3.25 ارب سال پہلے کی حالت میں تھیں۔ اس مقام کا درجہ حرارت 356 ڈگری فارنہائٹ تھا، جو سائنسدانوں کے اندازے سے تقریباً دگنا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھیں، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ اسٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ 1992 کی بات ہے جب سائنسدانوں نے 20 سال سے جاری کرۂ ارض کی تحقیق سے متعلق اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اس مقام کو سیل کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد تیل نکالنے کے لیے قطر کے الشاہین آئل فیلڈ میں 12 کلومیٹر سے زیادہ کی کھدائی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی اور جگہ کی کھدائی کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلند درجہ حرارت کی وجہ سے سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسالٹ کی ہے، لیکن اس کھدائی میں ماہرین کو بسالٹ نہیں ملا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا کوئی وجود نہیں، ممکن ہے کہ یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا ہو۔ پانی عام طور پر زمین کے اندر اوپر ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے، جس کا ثبوت جگہ جگہ کھدے کنویں اور دیہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے اس گہرائی سے بہت دور 4.3 میل نیچے بھی پانی دریافت کیا۔ اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ کھدائی کے اس عمل کے دوران سب سے حیرت انگیز دریافت زمین کے اندر اتھاہ گہرائی میں خوردبینی فوسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی۔ یہ فوسلز جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر 2 ارب سال تھی۔ ان فوسلز میں خوردبینی جانداروں کی 35 اقسام دریافت کی گئیں۔ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس کھدائی کو 1994 میں کئی وجوہات کی وجہ سے روک دیا گیا۔ پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 سینٹی گریڈ پر تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کثافت یا مضبوطی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کھدائی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا کسی پلاسٹک سے ڈرل کرنے جیسا ہو گیا تھا۔ کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گڑھوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ طوفان اور عظیم سیلاب کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ سائنسدان زمین کو زمین کی سطح کے بعد 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: مینٹل، آؤٹر کور اور انر کور۔ انسان آج تک ان 3 حصوں کے پار نہیں جا سکا۔ زمین کے تقریباً 1.5 کلومیٹر سے 3.5 کلومیٹر نیچے ڈیول وارمز پائے جاتے ہیں۔ ڈیول وارم زیر زمین گہرائی میں رہنے والے واحد جانور ہیں جو انسان نے 2011 میں دریافت کیے تھے۔ اس کے بعد 3600 میٹر کی گہرائی سے آگے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کی سطح کے 4000 میٹر نیچے زمین کا درجہ حرارت 60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اب تک زمین میں 12260 میٹر کی گہرائی تک سوراخ کیا ہے۔
اس گہرائی پر زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے اور پریشر سطح سمندر کے پریشر سے بھی 4000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سوراخ سے 4000 میٹر نیچے زمین کی دوسری تہہ مینٹل شروع ہو جاتی ہے اور اس مقام پر زمین کا درجہ حرارت 1000 ڈگری کے قریب پہنچ جاتا ہے، جہاں لوہا اور سلور وغیرہ بھی پگھل جاتے ہیں، لیکن سٹیل نہیں پگھلتا کیونکہ سٹیل کو پگھلانے کے لیے درجہ حرارت کا 1370 ڈگری سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ زمین کی تہہ مینٹل کی اوپر والی سطح چٹانوں سے بنی ہے۔ اس سے مزید 1.5 لاکھ میٹر نیچے ہیرے پائے جاتے ہیں کیونکہ اس مقام پر زمین کا پریشر اور گرمی کاربن کے ایٹم کی ساخت کو بدل دیتی ہے اور ہیرا وجود میں آتا ہے، اور اس سے بھی مزید 1 لاکھ میٹر نیچے درجہ حرارت اتنا ہو جاتا ہے کہ جہاں سٹیل بھی پگھل جاتا ہے۔ اس سے مزید نیچے دوبارہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ زمین کی اس گہرائی پر درجہ حرارت بے حد زیادہ ہو جاتا ہے اور چٹانیں اس لیے نہیں پگھلتی کیونکہ زمین کا پریشر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں مالیکیول پگھل نہیں سکتے، چنانچہ چٹانیں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ 3 ملین میٹر کی گہرائی پر زمین کی تیسری تہہ آؤٹر کور شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تہہ چٹانوں کی بجائے لوہے اور نکل سے بنی ہوئی ہے اور اس مقام کا درجہ حرارت سورج کی سطح کے برابر ہے اور تقریباً 5 سے 6000 ڈگری گرم ہے۔ یہ تہہ زمین کی انتہائی اہم تہہ ہے کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فیلڈز بنتی ہیں جو زمین کی سطح سے باہر نکل کر خلا تک جا کر ایک بیریئر بناتی ہیں اور زمین کی سطح کو سولر ونڈز سے محفوظ رکھتی ہیں، اور یہاں لوہے اور چٹانوں سمیت ہر چیز پگھلی ہوئی ہے جیسے آتش فشاں کا لاوا۔ اس سے بھی تقریباً 5 لاکھ میٹر نیچے زمین کی انر کور شروع ہو جاتی ہے جو کہ جمے ہوئے لوہے کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر کشش ثقل 0 ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 6.4 ملین میٹر نیچے زمین کا بالکل وسط شروع ہو جاتا ہے۔ زمین کی سب سے اندرونی تہہ ایک سالڈ گیند کی طرح ہے اور اس کا نصف قطر تقریباً 1200 کلومیٹر ہے۔ اتنی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے سائنسدان اس تہہ تک براہ راست تو نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی اس کی براہ راست تحقیق کی گئی ہے، لیکن وہ اس کی تہہ سے گزرنے والے زلزلے کی لہروں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سالڈ گیند کا 85% حصہ لوہے کا بنا ہوا ہے جبکہ 10% حصہ نکل نامی دھات کا اور 5% حصہ سلیکون ہے۔ آسٹریلیا کے سائنسدان ابھی ایک ایسی ورچوئل دوربین پر کام کر رہے ہیں جو زمین کے اندر 300 کلومیٹر کی گہرائی تک دیکھ سکے گی، لیکن فی الحال ابھی تک کسی اور جگہ کی کھدائی کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی اور اسے آج بھی زمین کے سب سے گہرے سوراخ کا درجہ حاصل ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔